سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا. اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں. اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بھلا دیا گیا. اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے. اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی. پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے. بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا. تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے. اب امکانات ہیں. پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے. دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے. اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات. یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، یعنی 21ویں رات، 22ویں رات، 23ویں رات، 24ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے. اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے. بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے. تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو بچوں کو بھی لگائیں. اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو. دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے. آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل، حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے. دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ نماز میں بھی نہیں بنتا، وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا. وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں، وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا. تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ، اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، آپ اللہ سے مانگتے ہیں. تو اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں. اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں، کہیں کچھ کر لیں، اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں، یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا. جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے، تو پھر ملتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں، تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے، میں نہیں دوں گا. اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا. تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر خود ہی رلتے رہو گے، ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا، فرمایا کہ طہور، یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خیر برکت کا ذریعہ ہے. وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب نہیں بنے گا. تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اور بار بار مانگتے رہیں. مانگیں کیا، یہ بڑی پرابلم ہے، یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے. بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب. یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے
جنت مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے۔ یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی، اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہوگی۔ تو ہدایت مانگے، ہدایت، سیدھا راستہ، ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے؟ جنت، اس راستے پہ چلا دے، یہ سب سے زیادہ مانگا کریں۔ اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، دینی مدرسے کے طلباء ہیں، وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں، کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے، ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے، تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے، جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا ہدف ہے۔ اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے؟ یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا۔ ایک عالم شادی کر کے 4 شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا، کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے، لیکن یہ اس کا اصل ہدف؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو ابو ظہبی کے جو سابق بادشاہ تھے، ان کے میرے خیال ہے 100 کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے تھے ان کے، دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے۔ وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ، انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی ہم آپ اور نہیں، یہ گھر کا شروع کر دینا، پٹو گے بہت برے طریقے سے، اور ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا۔ لیکن عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی، یہ بھائی بنگلہ دے دیا، وہ خوش ہوتی ہے، چل بھائی بنگلہ ملا، پھر ایک اور شادی کی، تو ان کے ہو جاتے ہیں 100۔ تو عالم کا اصل کام کیا ہے؟ اللہ اس سے دین کا کام لے لے۔ جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے، وہ اگر وہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے؟ ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے؟ دین کی خدمت۔ تو جو دینی مدرسوں کے طلباء ہیں، علماء ہیں، ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہوں، تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے۔ ایک عامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے، لیکن طلباء اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا، کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے۔ کام دین کا ہوتا ہے لیکن پھر آدمی کی اپنی انا شامل ہو جاتی ہے، اپنی پبلسٹی، میں بڑا بن جاؤں، میری پروموشن ہو، مجھے لوگ واہ واہ کریں، یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے؟ شامل، اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے، آپ کو قیامت کے دن ٹکے کا بھی اجر نہیں ملتا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رب یؤید ھذا الدین برجل فاجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ۔ تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے، کس کے ساتھ؟ اخلاص۔ دوسرا عافیت کے ساتھ۔ دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں، جیلیں بھی ہیں، لوگوں کی صلواتیں بھی ہیں، تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ عافیت کے ساتھ ہو جائے، آزمائشوں میں نہ گھروں میں۔ اور تیسری بات، قوت اور ہمت کے ساتھ۔ قوت الگ چیز ہے، ہمت الگ۔ پاور بھی ہو میرے پاس کام کی، کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا، تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو، پاور کے ساتھ، جاندار کام ہو، کچھ کر کے جاؤں دنیا سے، لوگ کہیں بھائی، لوگ کہیں نہ کہیں، اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا ہے۔ لوگوں کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کر کوئی اور رہا ہوتا ہے، کیش کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے۔ اور چوتھا، ہمت کے ساتھ۔ طاقت ہوتی ہے، بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے، پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ وہ پاور بھی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، دوڑنے کی طاقت، لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے؟ اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا۔ کمزور میں ہمت ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی۔ طاقتور میں، یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو، طاقت نہ ہو، وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے، آپ بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو ہمت کے ساتھ، تو یہ 4 الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں، اے اللہ دین کی خوب خدمت لے لے، اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت اور ہمت کے ساتھ، اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، کیونکہ مقابلہ کمپٹیشن ہے۔ پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا، بلکہ میں کیا، ہمارے دوست تھے، وہ انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں،
سب کو پیچھے چھوڑ دوں میں. نے فرمایا یہ سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے, تو اپنے لیے مانگنا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے, وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے. تو وسیم کہے گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ, مجھے کیوں پیچھے کر رہا ہے اپنے, میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی. تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے, ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں, بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں, مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے, دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے. تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر لو اپنی. تو یہ دو دعائیں بہت مانگا کریں. اپنی اولادوں کے لیے مانگ لے, مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک اور صالح ہو, دین کی خدمت کرے. اللہ کی نظر میں دیکھو آپ کی اولاد مالدار ہے نا, آپ تو خوش ہوتے ہو میرا بچہ کتنا بڑا منگلا. اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی نظر میں ان پیسوں کی, گاڑی بنگلے کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہوتی نا, تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا, سب سے زیادہ مال. اور فرعون تانے کیا دیتا تھا حضرت موسیٰ کو, مسکین, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہے, میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن, میرے پاس باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مسکین. آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے, دولت مند بن جائے, یہ بھائی مسافر خانہ ہے, لعنت بھیجو یار. بن جائے تو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ان کو غریب لاوارث چھوڑ کے جاؤ. فوکس کس کو کرو بھائی, نیک بن جائے, دیندار بن جائے, پرہیزگار بن جائے. اگر پرہیزگار بن گئی نا, اللہ پہ اعتماد اور تعلق ہو گیا, سوکھے ٹکڑوں میں بھی آپ کی اولاد خوش رہے گی. اور اگر پرہیزگار نہیں بنی تو میں نے کروڑ پتی باپ کو دیکھا ہے جس نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بچوں کے لیے تیار کی, اور وہی بچے باپ کو صبح شام ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور خود بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے. تو لیلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہے؟ 2 دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے. ایک ہدایت اپنے لیے بھی, اپنے ماں باپ کے لیے, بیوی اور بچوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد. یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. یوں دعا مانگے, اے اللہ عافیت والی زندگی دے, سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے, میرے والدین کو, والدین میں باپ دادا سب آ گئے, نانا نانی سب آ گئے, میرے والدین کو, میرے بیوی بچوں کو, میرے بہن بھائیوں, ان کی ازواج اور ان کی اولاد. ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں, تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. تو یہ سب کے لیے دعا کر دی. تو چند دعائیں, اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں دعا ہی نہیں, عجیب طریقے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں. چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے. ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت. بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت, کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے, میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں, معافی مانگے, جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں, تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف. یہ بار بار مانگے اللہ سے. یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ہبے تو کر لے گا, تو کیوں جھوٹے باتیں کر رہا ہے؟ تو شیطان کو بولے تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. یہ شیطان نا ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ منہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ. شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھائی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو میں دوبارہ نہیں کروں گا, تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ, کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو آپ شیطان سے کیا بولو, بھائی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ, تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا, پھر تیسری شادی کر رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں, لڑکی کے ابا راضی ہیں, تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہی بات شیطان کو سمجھا دیا کرے. صحیح ہے, یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لیے. تو بھائی جب بعد میں خدا نخواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے. اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھا کام ہی نہ کریں, باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا, ہمیں کیا. بھائی ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا, ابھی تو نہیں ہو رہا نا, ابھی تو جذبہ نہیں کریں گے بس. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ, اس کے بعد ہدایت کی دعا. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق. اس میں اپنے لیے, بیوی بچوں کے لیے, اپنے والدین
اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولاد، یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں، ٹھیک ہے نا. پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے، کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے. وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے، شادیوں کے تو ایک ضمنی چیز ہے، اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے علماء کو خود شادیاں نہ کرو، لوگوں کو ترغیب دو. لوگ کہتے تھے حضرت جب ترغیب کیسے دیں جب خود نہیں کرے گا، خود کرو گے تو دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے. اتنے جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے. تو البتہ یہ سنت ہے ضروری تو لوگوں کو ترغیب دو، لیکن وہی بات ہے کہ ایسے ترغیب دیں لوگ کہیں گے خود کر نہیں رہا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ آدھی بات آپ کی لیں گے، آدھی ہم اپنی لیں گے. ہم نے حضرت کی آدھی بات لی کہ لوگوں کو ترغیب دو، دوسری جو تھی نا خود نہیں کرو، یہ والی نہیں لی ہم نے، ٹھیک ہے نا، خود بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو دوسری دعا کیا کرنی ہے؟ اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے. تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے دین کا کام لے لے، اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے، مسجدیں بنوا دے، یتیم خانے کھلوا دے، تو کتنی بڑی بات ہے. چوتھی دعا عافیت کی. یہ نہ مانگا کہ اللہ مجھے مال و دولت دے دے، اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے. اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں، ہدف کو فوکس کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں، عافیت والی زندگی، ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے، پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے. عافیت چاہیے مجھے فی الدین والدنیا والآخرہ، دین میں بھی عافیت، میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے، میری دنیا بھی اور آخرت بھی. وفی اہلی ومالی، میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے، بیوی بچے بھی، ومالی اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے. مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں، فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے، تو یہ بڑی جامع دعا ہے، سمجھتے ہو. اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو. شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں، تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں. شادی شدہ لوگ، بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے، تو یوں دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی. آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو، میری وائف بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، میرے بچے بیٹھے ہوئے، خوشی ہو. یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میکے گئی ہوئی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. وہ ٹک ٹاک پہ آتے تھے نا پہلے، اب تو پتہ نہیں موقع ہی نہیں ملتا دیکھنے کا. وہ ایک آدمی کا دکھایا، اس کی بیوی میکے جا رہی ہے تو وہ بڑا پریشان نہ کہ یار جا رہی ہے، افسوس ہوا، اور ادھر منہ کر کے خوشی سے ناچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کنڈیشن نہ ہو. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے. ان کو کیا بنا دے؟ نیک، شریف، شرفا. نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں، گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو، دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھنڈی. اور اگر آپ گھر میں گئے، بیگم صاحبہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا، اور بچے بھی پب جی پہ لگے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں. میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکارف پہناؤ، پراپر ڈریس پہناؤ، پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ کو. اور آپ اس اسکارف جو ہے نا اور اسکرٹ پہنا دو، سلیو لیس کپڑے پہنا دو، آپ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگے گی. گھر کا ماحول دینی ہو، طہارت کا، نماز کا، تلاوت کا، معمولات کا. تبلیغ والے کروا دیتے ہیں، اپنی عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگواؤ گے تو گھر میں یہ معمولات شروع ہو جائیں گے. تبلیغ میں بڑی جان ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بیگم کنٹرول میں تھی، تبلیغ میں لے گئے، صحیح ہو گئی، گھر کا ماحول بن گیا. اور گھر کا ماحول عورت سے بنتا ہے، آدمی سے نہیں بنتا. تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یہ اسی کی تفسیر ہے. اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں. پرہیزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی، ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے، اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم. تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ان کو کیا بنا دے؟ تو پرہیزگار بنا دے.
تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں. اور دو دعائیں اور جلدی سے بتا دوں, یہ ٹاپک نہیں تھا, لمبا ہوتا جا رہا ہے مسلسل, اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا. دو دعائیں اور لیلۃ القدر میں, اور ویسے بھی معمول بنائیں. ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی, بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے, جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی. قرآن بار بار کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے, محروم نہ کرنا اس جنت سے. جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے. میں بھی ہو سکتا ہے جنت ہو, مل جائے ٹھیک ہے, اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا, اس میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا, اور ایسا بنگلہ ہوگا کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا, اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی شادی ہو جائے گی, بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں, اور اس میں تمہاری خوراک ایسی ہوگی, تمہاری جوانی 100 سال تک رہے گی ہے بھائی, اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی. یعنی جنت کے 10ویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں, تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا, کیونکہ یقین ہے نا اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے, آخرت کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں, جنت. کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا, وہ دینا ہمیں جنت, ہم محتاج ہیں اس کے. وہ بڑی دل نشیں جنت ہے, ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اس سے روک دیا جائے. اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر, یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی. اور جہنم کی آگ سے پناہ, ربنا صرف عنا عذاب جہنم, جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے. تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کریں پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک آخری دعا, اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا آباء و اجداد کوئی بھی جا چکے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا, ان کو بھولنا, جن میں والدین تو بہرحال وہ تو زندگی بھر نہیں بھولنا ان کو. جب مغفرت کی دعا تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے الگ الگ مانگا کرو, باپ کے لیے الگ اور ماں کے لیے الگ, ہول سیل کے حساب سے نہ مانگا کرو. بعض لوگ ہول سے, یا اللہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے, تو مرحومین میں ابا بھی آ گئے, اماں بھی آ گئے, نانی بھی آ گئی, دادی بھی, سب ہول سے. دعاؤں میں ہول سیل نہیں چلتا, نام لے لے کے اس میں زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اب ظاہر ہے سارے مرحومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا, تو خود ہی مرحومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو چند اسپیسیفک مرحومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مغفرت کرے. تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں, بدعت ہیں, ان سے اجتناب کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں, زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں, اور تسبیحات ہیں, تلاوت ہے, یہ کام کریں. سمجھتے ہو؟ دوسرا, جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں. اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے. جتھے دوست احباب مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں, گپے لگ رہی ہیں, ہاں ہلا گلا چل رہا ہے, پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں, تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے. تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے, لہذا یہ بھی بدعت ہے. تراویح تو ثابت ہے نا, اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے, لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ, یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے. تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کریں, تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں تہجد. تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ, باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے, جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے, تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں. تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا, پہلی رکعت میں یہ, دوسری میں یہ بھی بدعت ہے. صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟
صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاۃ التسبیح کو نہیں سنت مانتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ روایات کی کثرت ہے اور کثرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے، اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھا، میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا، تو میں کیا، میری اوقات کیا، بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے، تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں، لیکن کوئی فتویٰ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے، ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے، کس کی؟ عبداللہ ابن مبارک کی، کہ اتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے۔ تو خیر کہاں سے لمبی بات چلی گئی، تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی، تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا، تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا۔ تو دیر آر ٹو ٹائپس آف خرابیز، خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ایک اللہ کے بندوں سے۔ تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، فرض نماز آپ کے ذمے، روزے آپ قضا کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، داڑھی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ سب کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے۔ حج نہیں کیا، فرض ہوا ہوا ہے آپ کے اوپر۔ اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں کہیں، ابا کا انتقال ہو گیا ایسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں، بہن کے حقوق میں آتا ہے نا، وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے۔ بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا، سمجھتے ہو؟ تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہے، پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی، ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کو پورے سال آپ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنیاد پہ اللہ نے اس نظام کو سب ایک جیسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق پہ ترجیح عطا فرمائی، پھر انسانوں میں بھی سب کو ایک جیسا مقام نہیں دیا، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، پھر پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان چاروں کو بھی ایک جیسا مقام اللہ نے نہیں دیا، ان میں سب سے افضل مقام اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ انسانوں میں اللہ نے فرق رکھا، مخلوق میں فرق رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس زمین کے خطوں میں فرق رکھا ہے، اس زمین میں سارے خطے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مسجد کو اللہ نے عام جگہوں پر فضیلت دی، پھر مسجدوں میں مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو اللہ نے باقی مسجدوں پر فضیلت دی، اور ان تین مسجدوں میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کو دی جہاں بیت اللہ ہے، اور اتنی بڑی فضیلت دی کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا، اور علماء کہتے ہیں صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نیکی کا ثواب اللہ نے مسجد حرام میں 1,00,000 نیکیوں کے برابر رکھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہیں، وقت ہیں، ان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو ان بقیہ 6 دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، پھر اللہ نے مہینوں میں تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی۔ آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف، کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد میزرہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تہبند کس لیا کرتے تھے، یہ کنایہ ہے عبادت سے کہ بالکل پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی
جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف پیکیجز نکالتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، خود پیسے کمانے کے لیے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کسی طرح کسی بہانے آ جائیں۔ جیسے دیکھیں مارکیٹوں میں سیل لگتی ہے نا، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، کمپنی کا تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، تو غریب سے غریب آدمی بھی اس سیل کی وجہ سے سستے میں وہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مفاد نہیں ہے ہم سے، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے پیکیج دیتے ہیں کہ آؤ رمضان کا ایک پیکیج ہے جس میں گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، پورے سال کچھ نہیں کیا تو کچھ رمضان میں کر لو، پورے سال مسجد میں عبادت کی توفیق نہیں ملی تو چلو عمرہ کی آج تمہیں توفیق ملی، مسجد حرام میں عبادت کر لو، یہاں تو میں 1 پر 1 لاکھ تمہیں دوں گا۔ یہ جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہمیں ملتے ہیں یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے، کہ ہم جیسے نالائق شاید ثواب کا سن کے کہ بھئی ایک ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، تو جیسے مارکیٹوں میں غریب آدمی بھی وہ اس جو ہے پیکیج کی وجہ سے خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح جو بھی آخرت کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ گناہگار ہیں لیکن اس پیکیج سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ان کو موقع دیتا ہے۔ پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ، میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، میری طرف سے ایک ایک نیکی پہ لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں، آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو۔ تو عقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیش کردہ اس آفر سے اور اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے اس رحمت کو بیان کیا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکیج ہے کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے 1000 مہینے عبادت کی، جو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، تو 83 سال کی عبادت کا اجر ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر ایک طرف۔ آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کتنا بہترین پیکیج ہے، تو اتنا زیادہ اس میں ثواب۔ اور اللہ نے بتایا کہ ایسی برکت والی رات ہے، 2 جگہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ برکت والی رات ہے۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے برکت والی رات، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے قدر و منزلت والی رات، اور دونوں جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات کی سلیکشن کی ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے۔ تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا اجر ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ 83 سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات میں آپ عبادت کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے، اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے مسجد حرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ مسجد حرام میں ظلم اور گناہ کا کوئی بھی معصیت جو ہے، گناہ ہے، اس کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک جرم وہ 1 لاکھ جرموں کے برابر ہے، مسجد حرام میں ایک چوری 1 لاکھ چوریوں کے برابر ہے، مسجد حرام میں ایک جھوٹ 1 لاکھ دفعہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے۔ تو صرف نیکی کا ثواب نہیں بڑھتا، گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے، گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے۔ جیسے مسجد میں نیکی کا ثواب بڑھ گیا، مسجد میں اگر آپ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو عذاب بھی بڑھے گا کہ اللہ کے گھر میں تم غلط کیسے کر رہے ہو۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ
جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور 83 سال کی عبادت اپنے کھاتے میں اپنے اعمال نامے میں ڈال لیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں، پوری رات سوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھی، کسی درجے میں ان کو بھی ثواب مل گیا، تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھ لی جتنی اللہ نے توفیق دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا، لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا۔ خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، گناہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، تو یہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو خوب یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے، ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی حکمت ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتائی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو، وہ رات اسپیسیفک متعین نہیں کی۔ اس میں یہی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات متعین کر دی جاتی اور پھر اس رات میں کوئی پوری رات سو کے ضائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی۔ اللہ کہتے تجھے تو پتا تھا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تو نے آج گناہ کیسے کیا، تو نے اس رات کو ضائع کیسے کیا، تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا۔ ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں ہی عذاب آ جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا کہ تھوڑا سا کنفیوژن میں ڈال دیا کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو ضائع کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں کی رات لیلۃ القدر ہو جائے۔ ایک حکمت تو علماء یہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا، بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا، تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرتا۔ وہ کہتا لیلۃ القدر تو گزر گئی، اب میں رات جاگ کے کیا کروں گا، اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیا۔ تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ بتا دیا بھائی آخری عشرہ ہے اور طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، تاکہ کوئی 21ویں رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھائی اب لیلۃ القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا، بھائی ہو سکتا ہے 22ویں ہو سکتا ہے 23ویں ہو، تو اس لالچ میں، اس امید میں وہ 10 کی 10 راتیں عبادت کرے گا۔ اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو 100% متعین کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہی کو ملے۔ اب جو آخری 10 عشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلۃ القدر یقینی ہے، جو آخری عشرے میں کچھ راتیں جاگے گا کچھ راتیں نہیں جاگے گا تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلۃ القدر اس سے فوت ہو گئی ہو۔ ہاں طاق راتوں میں جو عبادت کرے گا، تمام طاق راتوں میں 21ویں میں 23 میں 25 میں 26ویں 27ویں رات 29ویں رات، تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری عشرے میں تمام طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں ان کو لیلۃ القدر ملے۔ تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلۃ القدر میں جاگ لیتا، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھئی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلۃ القدر ملے گی، اور جو تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے، امکان ہے کہ مل جائے، امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے۔ تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یقینی طور پر تعیین نہیں کی گئی۔ بہرحال بہت کثرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کچھ بدعتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں، اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدعت ہو جائیں گی، سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں۔ انفرادی عبادت ہونی چاہیے، نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے لیلۃ القدر کی رات میں، جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی اسی طریقے سے، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت دوسری میں یہ صورت، یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بدعت ہے، ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ تلاوت کریں، دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں، اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں۔ گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں شور شرابہ کرنا، لیلۃ القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا، پھر لیلۃ القدر کی رات پہ پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں، یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ بیان بھی ہونے چاہیے مختصر، آدھا گھنٹہ ہو گیا 1 گھنٹہ ہو گیا،
باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اتنی کثرت سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے، نیند سے حالت خراب ہو جائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشاط کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ ہو، آپ اس میں ٹینشن میں نہ آ رہے ہوں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اصل عبادت گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے۔ صحیح حدیث میں دعا آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ ظاہر ہے جس جرم سے معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پہ مانگی جاتی ہے نا کہ آئندہ آپ چھوڑنے کا عہد کر رہے ہو۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو ٹینشن دی، اب آپ اس سے سوری کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا، آپ کہتے ہیں دوں گا تو میں آئندہ بھی تمہیں ٹینشن، تو وہ کہے گا پھر یہ تو معافی نہیں، یہ تو معافی کے نام پہ مذاق ہو گیا بھائی۔ تو نبی جو ہمیں دعا سکھا رہے ہیں اس میں اصل بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگ کر توبہ کرنی ہے۔ تو اس رات میں آپ عبادت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہیں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ کیا ہے؟ نمازوں کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، خواتین کا بے پردگی کرنا، اور سود لینا، بہنوں کی وراثت نہ دینا، اور جاندار کی جو تصویریں آج کل لوگوں نے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، کہ سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں تو بہت اچھا خاصا علماء کا اختلاف ہے کہ ہماری رائے یہ کہ تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اور کسی شرعی عذر کے بغیر ہو، ایک تصویر کسی ضرورت سے ہوتی ہے، بلا وجہ شو بازیوں کے لیے اپنے باپ داداؤں کی تصویریں دیواروں پہ سجانا، یہ فیشن ہمارے یہاں بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں تصویر کے نام پہ، وہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں لیلۃ القدر میں توبہ کرنی ہے، شراب سے، زنا سے، بد نظری سے، والدین کی نافرمانی سے، رشتہ داری توڑنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیلۃ القدر کی رات میں آپ اپنے خونی رشتوں کو منا لیں۔ اس رات میں آپ اگر رشتے کو جوڑیں گے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اور ان تمام جرائم سے، نماز چھوڑنے کا گناہ، سود کا گناہ، وراثت کھانے کا گناہ، جو بھی ناپ تول میں کمی کا گناہ، آپ اگر کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں مگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ خیانت ہے جس سے قرآن نے روکا ہے۔ یہ بھی ایک جرم ہے، اس جرم سے بھی ہم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ اگر کوئی کرایہ دار مالک مکان کے گھر کو امانت کے طور پہ استعمال نہیں کرتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اگر مالک مکان کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے، یا کرایہ دار مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا، یہ بھی جرم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے امانت میں خیانت۔ تو جہاں بھی دو آدمیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں اہل جنت کی یہ صفات بیان نہیں کی گئی ہیں۔ تو اخلاق کو اپنے درست کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانی ہے، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ آج دیکھیں دفتروں میں کیا حال ہے، بات بات پہ گالیاں، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوش فوش گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا بھی کر لیتے ہیں آج۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا اسے اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جو رمضان کے روزے ہیں اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ ان روزوں میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی، کمی بیشی ہوئی، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے بھی رمضان میں صدقات و خیرات کیے، بڑھ چڑھ کر غریبوں کو کھلایا، راشن کی تقسیم میں مدد کی اور زکاتیں نکالی، اور اللہ جو بھی ہم سے نیکی کی تیری وجہ سے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی، اللہ ہماری ان تمام عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ اس میں ہم سے اگر کوئی ریاکاری ہوئی، کہیں کوتاہی ہوئی، اے اللہ ان صدقات و خیرات میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی، اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول فرما، ہماری تہجد کی نمازوں کو قبول فرما۔
اے اللہ اس رمضان میں ہم میں سے جس سے بھی کوئی نیکی کا کام ہوا ہے اللہ تو اپنے فضل سے اس نیکی کو اپنے دربار میں قبول فرما اور اللہ جو نیکیوں کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ گئے، تراویح میں سستی ہوئی، رمضان کے روزوں میں سستی ہوئی، اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہمیں سستی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں بار بار دکھا، اے اللہ بار بار ہماری رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں دکھا۔ اے اللہ جس وبا سے پوری دنیا دوچار ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں بیمار ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی آفتوں سے اللہ اپنے فضل سے محروم فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مرحومین پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو اپنے فضل سے رمضان کی برکت سے، رمضان کے آخری عشرے کی برکت سے اور اللہ اس مقدس رات کی برکت سے اللہ تو اپنے فضل سے ان کے جرائم کو، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن سے کبھی ماضی میں زنا ہوا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اللہ جس سے بھی یہ جرم ہوا ہم سب اپنے اس مسلمان بھائی کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما، اس کے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ زندگی عفت اور پاک دامنی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اور اس دعا میں شریک لوگوں میں کسی سے لڑکوں سے بدفعلی کا عمل ہوا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اس کے اس جرم کو معاف فرما۔ آئندہ اے اللہ عفیف اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پیغمبروں کے نکاح والی زندگی نصیب فرما۔ بدکاری والی زندگی سے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو حیا نصیب فرما، ہماری عورتوں کو عفیف اور پاک دامن بنا، ہمارے مردوں کو حیا نصیب فرما۔ زنا، بدکاری، بدنظری، اے اللہ بے حیائی کے ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں میں جس کو بھی اے اللہ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہماری آنکھوں کو پاک دامن بنا، ہمارے کانوں کو پاک دامن بنا۔ اے اللہ ہم میں جو بھی رشتہ داری توڑنے والے ہیں، اے اللہ تیرے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس مجمع میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس ایک شخص کی وجہ سے پورے مجمع کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو، کوئی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں رشتہ داری جوڑنے والا بنا۔ اے اللہ رشتوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع جو بھی ایسا ہو جس نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، والدین کی حق تلفی کی ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے معافی طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے والدین کا حق پہچان کر احسن طریقے سے اللہ یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان میں جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کا ختم کیا تراویح میں یا ویسے ہی، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی تلاوت کو قبول فرما، انہیں ختم قرآن کی برکتیں نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن نوجوانوں نے بھی، اے اللہ جو نوجوان بھی داڑیاں کاٹتے ہیں، اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیر مسلموں کی شکل و صورت سے محبت اور پیغمبروں کی صورت سے نفرت ہے، اللہ اس جرم سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پیغمبروں کی صورت سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ اے اللہ آج پوری امت اس جرم میں مبتلا ہو گئی اور اس جرم کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔
اے اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو پورے لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، حیا والا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے پردہ ہیں اللہ ان کو پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں میں بے حیائی کو ختم فرما، بات بات پر گالی، فحش گالیاں یہ ہمارے اے اللہ کلچر کا حصہ بن چکی ہیں۔ اللہ اس مقدس رات میں ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنی زبان کو فحش گالیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، عراق کے مظلوموں کی مدد فرما، افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما۔ چین میں اگر ظلم ہو رہا ہے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ بزرگوں کا، علماء کا، صحابہ کا احترام نصیب فرما۔ اے اللہ زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں، جو اٹھتا ہے کبھی جو بدبخت اٹھتا ہے اللہ صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نصیب فرما، اہل بیت کا احترام نصیب فرما۔ اے اللہ ہر وہ شخصیت جس نے ایمان کے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اللہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اے اللہ انٹرنیٹ پر آج صحابہ کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تو ان کو دنیا میں رسوا اور ذلیل فرما۔ اے اللہ صحابہ کا احترام کرنے والا بنا، اے اللہ محدثین کا احترام کرنے والا بنا، ائمہ اربعہ کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین اور جو دنیا میں موجود ہیں اللہ سب سے عقیدت اور محبت نصیب فرما، سب کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو ان کی گستاخیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اے اللہ علماء کی، اہل اللہ کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ آج علماء کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا سب سے آسان کام بن چکا ہے، اللہ اس جرم سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جو رزق تنگی کا شکار ہے ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے لیے پریشان ہیں ان کو، اے اللہ ان کے لیے نکاح کو آسان فرما۔ والدین اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اے اللہ تو مناسب جوڑے میسر فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے گھروں میں رخصت فرما اور وہاں ان کو سکون اور اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے دل میں اپنی اتنی محبت پیدا فرما کہ تیری نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے۔ اے اللہ اتنا خوف پیدا فرما کہ جو ہمارے اور تیرے گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خصوصی حفاظت فرما اندرونی اور بیرونی سازشوں سے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں بھی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تو ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، پل صراط کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جس کی بھی جو جائز مراد ہے اللہ اپنے فضل سے اس کی مراد کو پورا فرما۔ جس نے بھی دعا کے لیے کہا تھا اے اللہ تو ان کے ناموں کو، ان کی حاجتوں کو خوب جانتا ہے، اللہ ان سب کی حاجتیں پوری فرما۔ اللہ یا ارحم الراحمین۔